آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بوندائی بیچ پر بڑی دہشت گردی، تقریب میں شریک افراد مسلح افراد کی فائرنگ، 12 افراد ہلاک، بچوں سمیت 29 زخمی ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ فائرنگ کے بعد افراتفری پھیل گئی۔ آسٹریلوی پولیس نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر نے کہا حملہ آوروں کا نشانہ یہودی کمیونٹی تھی جو تہوار منانے کے لیے جمع تھے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے واقعے کو آسٹریلیا پر حملہ قرار دیا۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق مشتبہ حملہ آور کا نام نوید اکرم ہے۔ سیکیورٹی اداروں کا نوید کے گھر پر چھاپا، حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا۔ پاکستان نے حملے کی مذمت کر دی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا انسانی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی انسانیت کے خلاف ناقابل معافی جرم ہے، ہم اس درد کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ، قطر، یورپی ملکوں سمیت دنیا بھر سے حملے کی مذمت، متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ سڈنی میں جان خطرے میں ڈال کر دہشت گرد پر جھپٹنے والا مسلمان ہیرو بن گیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانی نے پریس کانفرنس میں کہا آج ہم نے ایک غیر معمولی منظر دیکھا، لوگ اجنبیوں کی مدد کے لیے خطرے کی طرف دوڑے۔ احمد الاحمد کی بہادری نے قیمتی جانیں بچائیں۔ احمد نے حملہ آور پر قابو پا کر اس سے اسلحہ چھینا۔ احمد الاحمد فروٹ شاپ کا مالک اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ حملہ آور پر قابو پانے کے دوران احمد کو بائیں کندھے اور بازو پر 2 گولیاں لگیں۔ اس کو دوسرے حملہ آور نے پل پر سے نشانہ بنایا۔ سرجری کر دی گئی ہے، حالت خطرے سے باہر ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، بنو اور محمد میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، 13 خوارج مارے گئے۔ ISPR نے بتایا محمد میں آپریشن کے دوران 7 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا، بنو میں 6 خوارج مارے گئے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ SHO خاران قاسم خان کو شہید کرنے والے فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد گرفتار دہشت گردوں کے دیگر ساتھی پولیو ٹیم کے اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہیں۔ DIG CTD اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان کی پریس کانفرنس، کہا دہشت گردوں کے کیمپس میں افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں، دہشت گردوں کو افغانستان اور بھارت سے سپورٹ ملتی ہے۔ ایک گرفتار دہشت گرد نے افغانستان سے ٹریننگ لینے کا اعتراف کیا۔ FC ہیڈ کوارٹرز پر حملے کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے ہیں۔ دہشت گرد پولیس افسر کو اغوا کرنا چاہتے تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا بیرون ملک موجود دہشت گردوں کے پیچھے جائیں گے، انٹرپول سے رابطہ کریں گے۔ رواں سال 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 707 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ آپریشنز کے دوران 200 سے زائد سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ PSL 11 کا آغاز 26 مارچ سے ہوگا، فائنل 3 مئی کو کھیلا جائے گا۔ 20 تاریخ کو پاکستان میں PSL کا روڈ شو ہوگا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی نیو یارک میں پاکستان سپر لیگ کے روڈ شو میں گفتگو، کہا اس بار فیصل آباد میں بھی PSL کے میچز ہوں گے۔ ایونٹ کے بعد کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم گرائیں گے اور لاہور سے اچھا اسٹیڈیم بنائیں گے۔ انٹرنیشنل میچز میں کامیابی کی بڑی وجہ PSL کی ٹریننگ ہے۔ قومی T20 کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا PSL روڈ شو میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں سپر لیگ سے پریشر میں کھیلنا سیکھا۔ سائم ایوب بولے PSL کے ذریعے بڑے پلیئرز کو دیکھ کر اپنی غلطیوں پر کام کیا۔ ابرار احمد نے بتایا کپتان پاور پلے میں بالنگ دے کر پریشر دیتے ہیں، گھر میں ابو شادی کا پریشر دیتے تھے، پہلی بار مجھے کراچی کنگز نے صلاحیتیں آزمانے کا موقع دیا۔ نیو یارک میں پہلی بار HBL PSL سپر لیگ کا روڈ شو۔ چیئرمین PCB محسن نقوی، سابق کپتان وسیم اکرم، رمیز راجہ، ٹیسٹ کپتان شان مسعود، T20 کپتان سلمان علی آغا، سعود شکیل، سائم ایوب، فہیم اشرف اور ابرار احمد کی شرکت۔
तकरीब से खिताब में पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना था, पाकिस्तान सुपर लीग आलमी सतह पर ब्रांड बनकर उभर रहा है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा, क्रिकेट की बात आते ही शायकीन का जुनून बढ़ जाता है। PSL पाकिस्तान क्रिकेट की शनाख्त बन चुकी है। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम ने कहा, PSL में मकामी टैलेंट को मौके दिए जा रहे हैं। PSL की कामयाबी में सबकी मेहनत शामिल है। रमीज राजा बोले, PSL नौजवान क्रिकेटर्स के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल में मुलव्वस DSP ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस हुकाम का कहना है 10 मरले का प्लॉट कत्ल की वजह बना। मुलजिम DSP उस्मान हैदर ने 2 शादियां कर रखी थी। उस्मान हैदर ने पहली बीवी के नाम 10 मरला प्लॉट खरीद रखा था। मुलजिम ने प्लॉट वापस लेकर बेच दिया और रकम इस्तेमाल कर ली, जिस पर दोनों में झगड़ा हुआ। मुलजिम ने बयान दिया कि प्लॉट की रकम भाई की शादी के लिए इस्तेमाल की। मुलजिम ने छुरी के वार से बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी की लाश शेखुपुरा टोल प्लाजा और बेटी की लाश कहना नाले में फेंकी। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मफरूर मुलजिम शमरेज पुलिस मुकाबले में हलाक। ठंडियानी रोड पर छापे के दौरान मुलजिम शमरेज मुकाबले में मारा गया। जराए का कहना है, मुलजिम डॉक्टर वर्दा कत्ल केस से कबल भी कत्ल के मुकदमे में मफरूर था। पुलिस ने ठंडियानी में छापा मारा तो मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। डॉक्टर वर्दा को उसकी सहेली रिदा ने मुलजिमान की मदद से कत्ल करवाया था। डॉक्टर वर्दा को 4 दिसंबर को अगवा किया गया। 5 रोज बाद ठंडियानी से उसकी लाश मिली थी। मुल्क की बात हो, इस मिट्टी की बात हो तो हमें इत्तेहाद का मुजाहिरा करना है। आने वाले वक्तों में हम सब सुरखरू होंगे। मुल्क तरक्की करेगा, अंधेरे दूर होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा, मार्काए हक में जीत तारीख का सुनहरी बाब है। हमारी अफवाज ने पाकिस्तान को एजाज बख्शा, मौका दिया हम पाकिस्तानी होने पर फख्र कर सके। बैरिस्टर अकील का कहना था, फैज हमीद को सजा इदारे में खुद एहतसाबी का सबूत है। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया। PTI ने फैज हमीद से भरपूर फायदे उठाए। फैज हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी का कहना था, अब सबका एहतसाब होगा। इमरान इस्माइल का कहना था, पाक फौज ने इंतहाई ताकतवर शख्स को एहतसाब के अमल से गुजारा। बहुत बार एहतसाब की बात सुनी थी लेकिन होते नहीं देखा था। पंजाब की वजीर आला मुझे मशवरे ना दें, हमारी तरबियत बानी PTI ने की, उन्हीं की सुनेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं, हमें मशवरा देने वाले मुल्क को नीचे लेकर जा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस सबसे करप्ट है। पूरे पाकिस्तान में पंजाब सबसे नीचे है। सिर्फ पंजाब का नहीं, मरकज का भी यही हाल है। इन्होंने 5300 अरब रुपए की करप्शन की। सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के आवाम का हक है। सहूलत बाजार अथॉरिटी ने अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाकर काबिल कदर अवामी खिदमत सर अंजाम दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मुसर्रत और मुबारकबाद। कहा, पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा अवाम के लिए एहसास का नाकाबिल तरदीद सबूत है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबों से मुताल्लिक़ इजलास। 200 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत के मंसूबों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, गैर मुल्की माली मुआवनत से जारी तमाम मंसूबे मुकर्ररा टाइमलाइंस के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, मरियम नवाज का विजन पंजाब को जदीद दुनिया का मिसाली सूबा बनाना है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर कैंट से नुमाइश तक रेड लाइन मंसूबे का दौरा। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, रेड लाइन के फेज 1 की तामीराती मुद्दत इब्तदाई तौर पर 2 साल, जबकि नजरसानी के बाद ये मुद्दत 4.5 साल मुकर्रर की गई। फेज 2 की मुद्दत 6 साल मुकर्रर है। काम का आगाज मई 2022 में हुआ था। वजीर आला सिंध का कहना था, रेड लाइन सिंध हुकूमत का अहम और स्ट्रेटेजिक मंसूबा है। वजीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो के कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मंसूबे का भी दौरा किया। कहा, मरीर नदी में होने के बायस कोरंगी कॉजवे हमेशा दौरान बरसात डूब जाता है।
اب شہریوں کو ٹریفک کی روانی میں مشکلات نہیں ہوں گی۔ خاندانی سیاست نے بلدیاتی نظام کمزور کر کے رکھ دیا۔ پنجاب میں کالا قانون مسلط ہے۔ سندھ حکومت نے تمام اداروں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں صوبائی حکومتیں ایک دوسرے کے غلط کاموں کی نقل کرتی ہیں۔ سندھ نے بھاری چالان شروع کیا تو پنجاب نے بھی تقلید شروع کر دی۔ حکمرانوں کا چالان کون کرے گا؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ابوظہبی میں سربنیاز فورم کی سائیڈ لائن پر ملاقاتیں۔ یو اے ای کے ہم منصب شیخ عبداللہ سے ملاقات، دو طرفہ امور پر بات چیت۔ امریکی سابق سیکریٹری خارجہ ہلری کلنٹن سے بھی ملاقات کی۔ ہلری کلنٹن کا نواز شریف، شہباز شریف اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اسحاق ڈار برطانیہ اور پولینڈ کے نائب وزرائے اعظم سے بھی ملے۔ باہمی دلچسپی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ مصر اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان نے پہلی بار عالمی ایکسچینجز کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب کہتے ہیں بائنانس STX کو NOC کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ یہ اقدام نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے۔ فریم ورک کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت کی نگرانی ممکن ہوگی۔ پاکستان میں 3 سے 4 کروڑ کرپٹو صارفین ہیں۔ پاکستان کا شمار کرپٹو اپنانے والے 3 ممالک میں ہوتا ہے۔ IMF کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اطمینان کا اظہار۔ بے نظیر کفالت پروگرام کی امداد میں مزید اضافے کی سفارش۔ IMF کا کہنا ہے بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں پروگرام کی رقم کم ہے۔ صارفین کی قوت خرید برقرار رکھنے کے لیے مراعات میں مناسب اضافہ کیا جا رہا ہے۔ فنڈ کے بجٹ میں امدادی پروگرامز پر اخراجات میں 20% اضافہ شامل ہے۔ غیر مشروط نقد امداد کی رقم 13,500 سے بڑھا کر 14,500 روپے کی جائے گی۔ IMF نے کہا ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، قیمتی پتھروں اور دھاتوں کے کاروبار کرنے والے بھی منی لانڈرنگ کی نگرانی کے دائرے میں آئیں گے۔ قومی جائزہ رپورٹ اپڈیٹ کر کے مارچ 2026 تک جاری کی جائے گی۔ اینٹی منی لانڈرنگ کا نظام مؤثر بنانے سے مالی نظام بہتر ہوگا۔ سندھ اسمبلی کے حلقہ 9 شکارپور میں ضمنی انتخاب، PP امیدوار کو واضح برتری۔ اب تک موصول ہونے والے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے آغا شہباز درانی 56,000 سے زائد ووٹ لے کر آگے ہیں۔ JUI کے ارشد اللہ 6,781 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ نشست سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ کام پیپلز پارٹی کرتی ہے، فیتا کاٹنے جماعت اسلامی والے پہنچ جاتے ہیں۔ ضلع وسطی کے ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں لیکن کام صفر ہے۔ حافظ نعیم UC چیئرمین بننے کے بعد لاہور چلے گئے۔ نارتھ ناظم آباد میں 10 کروڑ کی لاگت سے گلیاں پیپلز پارٹی نے بنائیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جماعت اسلامی بتائے روڈ کٹنگ کے 14 کروڑ کب خرچ کریں گے، کام نہیں کرنا تو گھر جاؤ۔ پیپلز پارٹی بتائے گی کام کیسے ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کے سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا قابض میئر KMC کے سالانہ 55 ارب کا حساب دیں۔ واٹر کارپوریشن کے 47 ارب اور سالڈ ویسٹ کے 43 ارب کہاں خرچ کیے۔ اربوں کے بجٹ کے باوجود میئر کی کارکردگی صفر ہے۔ ہماری UCs کے بجائے پیپلز پارٹی کے ٹاؤن اور UCs کا کام بھی میڈیا پر دکھائیں۔ طالبان رجیم کا بگرام ایئر بیس پر فوجی ساز و سامان کی تیاری سے متعلق پروپیگنڈا بے نقاب۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا سیٹلائٹ تصاویر اور شواہد سے ثابت ہوتا ہے بگرام ایئر بیس پر جنگی طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کی تیاری میں حقیقت نہیں۔ ناکارہ طیاروں، بختر بند گاڑیوں کو رنگ روغن کر کے رن وے پر کھڑا کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر طالبان نے بطور پروپیگنڈا جنگی مشقیں، طیاروں کی مرمت، عسکری پریڈز دکھائیں۔ واضح رہے ٹرمپ بگرام ایئر بیس کی واپسی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ امریکہ کے انخلا کے وقت 7.1 ارب ڈالر کے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان افغانستان میں چھوڑا گیا تھا۔
اسرائیلی حملے میں شہید حماس کے سینئر کمانڈر رائد سعد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. جنازے میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. جنازے کے شرکاء نے سڑکوں پر مارچ کیا اور اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے لگائے. اسرائیلی فورسز نے گزشتہ روز غزہ سٹی میں ایک گاڑی کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا. گاڑی میں سوار القسام بریگیڈ کے نائب سربراہ رائد سعد سمیت 4 فلسطینی شہید، 6 زخمی ہو گئے تھے. ملک کے شمالی اور بالائی علاقوں میں آج سے 18 دسمبر تک بارش اور برف باری کی پیش گوئی. NDMA کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، کوہستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع. مغربی ہواؤں کا سلسلہ شمال اور مغربی علاقوں پر اثر انداز ہوگا. بلوچستان خشک سالی کی لپیٹ میں. کوئٹہ، رخشان اور مکران ڈویژن میں صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ گھمبیر ہونے لگی. ماہرین کوئٹہ میں تہران جیسی صورتحال کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. گوادر کو پانی کی شدید قلت کا سامنا. تشویشناک صورتحال پر زمیندار پریشان. پانی کی قلت اور خوراک کی کمی سے جانوروں کی اموات. چمن اور گرد و نواح میں ڈیم خشک. کراچی کے علاقے ماڑی پور کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق. پولیس نے ڈرائیور گرفتار کر کے ٹریلر تحویل میں لے لیا. پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار ریس لگاتے ہوئے آ رہے تھے. کراچی میں معذور افراد کے لیے اہم شاہراہوں پر خصوصی ریمپ بنانے کا آغاز. عبداللہ ہارون روڈ پر معذور افراد کے لیے ریمپ کا افتتاح. اسسٹنٹ کمشنر حازم بھنگوار نے کہا 3 تلوار چورنگی پر بھی معذور افراد کے لیے ریمپ کا کام شروع کر دیا. اگلا ہدف نمائش چورنگی اور شارع فیصل ہے. ملک بھر میں سال کی آخری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کل سے ہوگا. 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے جائیں گے. انسداد پولیو مہم 21 دسمبر تک جاری رہے گی. انڈر 19 ایشیا کپ میں بھارت پاکستان کے خلاف 90 رنز سے کامیاب. قومی ٹیم 241 رنز کے تعاقب میں 150 رنز پر آؤٹ ہو گئی. حذیفہ احسن کے 70 رنز کسی کام نہ آئے. پاکستان کے 8 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. ICC اکیڈمی دبئی میں بھارتی ٹیم نے پہلے کھیل کر 240 رنز بنائے. گرین شرٹس اپنا اگلا میچ منگل کو UAE سے کھیلیں گے. وسیم اکرم نے شہرائے آفاق ترک شیف کا انداز اپنا لیا. PSL روڈ شو نیو یارک کے دوران نصرت گوگچے کے مخصوص سٹائل میں کھانے پر نمک کا چھڑکاؤ کیا. ترک شیف اپنے اسی مخصوص انداز کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہیں. جھل مکسی ڈیزرٹ جیپ ریلی اختتام پذیر. پریپیئرڈ کیٹیگری میں جعفر خان مکسی فاتح قرار. نادر خان مکسی نے دوسری، صاحبزادہ سلطان نے تیسری پوزیشن حاصل کی. بی کیٹیگری میں نعمان سرانجام نے پہلی پوزیشن حاصل کی. نامور ریسر فیصل شادی خیل اور جین دھوت کی گاڑیاں ٹریک پر خراب ہو گئی. اور کراچی سی ویو ریفنس فیز 8 پر ہاف میراتھن کا انعقاد. 2000 سے زائد افراد کی شرکت. میراتھن میں ایتھلیٹس، شوبز سٹارز اور غیر ملکی بھی شریک ہوئے.